محمد شعیب اور عبدالکبیر کو دعوت دیتے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشخبری دی تھی۔ وہ 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، نمبر 4 حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، نمبر 5 حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، نمبر 6 حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، نمبر 6 حضرت نمبر 7 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، نمبر 8 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، نمبر 9 حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، نمبر 10 حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیوں کے نام سنانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اصلاح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام سنانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، نمبر 2 ام المؤمنین حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا، نمبر 3 ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، نمبر 4 ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، نمبر 5 ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، نمبر 6 ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، نمبر 7 ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، نمبر 8 ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، نمبر 9 ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، نمبر 10 ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، نمبر 11 ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باندیاں تھیں۔ نمبر 1 حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، نمبر 2 حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ عنہا، نمبر 3 حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ان 2 طالب علم نے جو اسی مدرسہ دارالقرآن کے پروردہ و تربیت یافتہ ہیں، حقیقت میں انہوں نے عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ازواج مطہرات کے ناموں کو جس انداز سے پیش کیا، یہ ہم اور آپ کے لیے عبرت بھی ہے۔ چند مختصر طلبہ کی سرگرمیاں اور ہیں، پھر اس کے بعد جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے روبرو ہوں گے، کیونکہ دراصل ہم بیٹھے ہی ہیں ان طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے ان طلبہ کی کسی کی زبان میں لکنت ہے، کوئی بھول بھی رہا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے ایک انعام کی بھی شکل ہے۔ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں، یہ ہمیں ہماری نسبت سے جوڑنے کی ہمیں تلقین و تاکید کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ آپ ایسا کریے، لیکن ایک خاموش پیغام ہے، یہ خاموش دعوت ہے جو ہمیں اس طرف کھینچ رہی ہے اور ہماری توجہ کو مبذول کرا رہی ہے کہ ہمیں کس انداز سے ان کو دیکھ کر اپنے گھروں کے اندر ان تمام چیزوں کو ہمیں داخل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو ہمیں اس طرف جو ہے متوجہ کرنا چاہیے۔ اب ہم محمد انس کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور عربی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي جعل العلم نورا ورفع مكانة العلماء والتقى، والصلاة والسلام على سيد المرسلين الذي بعث معلما للبشرية وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأعزاء، المدرسة هي الطريق الموصل إلى جنة الرحمن، لأن المدارس الدينية هي حصون الإسلام ومنابع الإيمان، هي المكان الذي يتخرج منه العلماء والقراء والمفسرون. لولا هذه المدارس لضاع الدين وانتشرت الجهالة في أوساط المسلمين. أيها الحاضرون، المدرسة لا تعلم القراءة والكتابة فحسب، بل هي تربي الأجيال على الأخلاق الكريمة والصدق والأمانة. إنها مصنع الرجال الذين يخدمون الدين والأمة، فحق علينا أن ننصر هذه المدارس بأنفسنا وأموالنا. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يحفظ حوزة الإسلام وأن يبارك في المدارس كلها، خاصة في مدرستنا هذه دار القرآن، ويجعلها منارة للهدى. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ انہوں نے آپ کے سامنے ابھی عربی انداز طور پر مدارس کا جو کردار نئی نسل کے ایمان کے تحفظ کے سلسلے میں ہے اس کو پیش کیا. بڑی عجیب بات ہے اگر ہم غور کریں آج کے دور میں، خاص طور پر ہمارے حلقوں میں، مسلم حلقوں کی اگر ہم بات کریں، وہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، اور چونکہ ہمارے مذہب اسلام کا ایک اہم ترین جز جس میں آج ہمارے معاشرے کے اندر کمی پائی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کے سامنے چند عقیدے پیش کرنا چاہتا ہوں. عقیدہ نمبر 1، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی نام صفاتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. عقیدہ نمبر 2، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں والأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. عقیدہ نمبر 3، اللہ کی ذات کبھی فنا نہیں ہوگی اور نہ اس کو موت آئے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں كل شيء هالك إلا وجهه. عقیدہ نمبر 4، اللہ کی طرف کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء. عقیدہ نمبر 5، اللہ کی نہ اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کوئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عقیدہ نمبر 6، اللہ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ نیند ان کے مناسب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. عقیدہ نمبر 7، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عقیدہ نمبر 8، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ. عقیدہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. عقیدہ نمبر 10، حشر کا دن بہت بڑا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کا بھی مالک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں مالک یوم الدین قوله الحق
وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ. عقیدہ نمبر 11 اللہ تعالیٰ جہل اور مکان سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں الا انه بكل شيء محيط وكان الله بكل شيء محيطا. عقیدہ نمبر 12 اللہ تعالیٰ مکان اور کیفیت سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عقیدہ نمبر 13 اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. عقیدہ نمبر 14 اللہ تعالیٰ عزیز کو سننے والے ہیں اور عزیز کو جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بس 3 طالب علم اور رہ گئے ہیں, پھر انشاءاللہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور حضرت مہدی کے بارے میں انہوں نے جو کچھ ابھی تیاریاں کی ہیں اس کو پیش کریں اور ان کو غور سے سنیں تاکہ ہمیں معلوم ہو. حضرت مہدی سے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ ان کا جواب دیں گے؟ جی ہاں انشاءاللہ ضرور کیجیے, میں آپ کو تسلی بخش جواب دوں گا. حضرت مہدی کا کیا نام ہوگا؟ حضرت مہدی کا نام محمد احمد ہوگا. حضرت مہدی کے والد اور والدہ کا کیا نام ہوگا؟ حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا. حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. حضرت مہدی کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے. حضرت مہدی مدینہ منورہ سے کہاں جائیں گے؟ مکہ مکرمہ. کس مقام پر لوگ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ حضرت اکبر اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. مہدی کتنی سال تک حکومت کریں گے؟ 7 سال. حضرت مہدی سے مقابلے کے لیے لشکر کس ملک سے آئے گا؟ ملک شام سے. ملک شام سے جو لشکر حضرت مہدی سے مقابلے کے لیے نکلے گا اس کا کیا انجام ہوگا؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان دسا دیا جائے گا. حضرت مہدی کا ظہور پہلے ہوگا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول پہلے؟ حضرت مہدی کا ظہور پہلے ہوگا. مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں؟ نہیں, دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس امتی کے ابتدا میں نماز ادا کریں گے؟ حضرت مہدی کی. حضرت مہدی کی انتقال کہاں ہوگا؟ بیت المقدس میں. نماز جنازہ کون پڑھائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے. کہاں دفن ہوں گے؟ بیت المقدس میں. کیا مہدی نبی ہوں گے؟ نہیں, وہ نبی نہیں ہوں گے, نہ ہی ان کا کوئی وحی نازل ہوگی, نہ ہی وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. کیا مہدی پر بحیثیت نبی کوئی ایمان لائیں گے؟ ہرگز نہیں. کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ جی ہاں, مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. مرزا غلام احمد قادیانی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کب کیا تھا؟ جی ہاں, اس مزدور نے 1894 میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. مرزا غلام احمد قادیانی مہدی کیوں نہیں ہو سکتا؟ مہدی حضرت حسن رضی اللہ بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور یہ مزدور مرزا مغل اور پٹھان تھا, سید نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. محترم حضرات, ابھی ایک صاحب خیر نے تمام طلباء کو انعام کے طور پر, ہم کمیت کی طرف نہ دیکھیں لیکن جن صاحب خیر نے بھی دیے ان کے جذبات کو سلام کہ انہوں نے طلباء کی ان ایکٹیویٹیز, ان سرگرمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کو سراہتے ہوئے اور اس کو قبولیت دیتے ہوئے اپنی طرف سے اس کا اعلان کیا. محترم بزرگوں, اب ہمارے سامنے جو 2 طالب علم 2 مکالمے باقی ہیں جس میں ایک محمد انس اور محمد جنید ہیں. اس کا تعلق عقیدہ ختم نبوت سے ہے, چونکہ اس وقت ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں اس میں جہاں ایک طرف شکیل بن حنیف یا قادیانیت یا گوہر شاہی یا اس کے علاوہ انجینئر علی مرزا, اس طرح کے جو بہت سارے ملعون و مردود. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی انس, میں آپ سے عقیدہ ختم
نبوت سے متعلق چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ بھائی جنید ضرور کیجیے، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ اس بات کو دل سے تسلیم کرنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے نبی اور آخری نبی کون ہے، ان کا نام بتلائیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق قرآن مجید سے کوئی آیت پیش کیجیے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ دین اسلام کے مکمل ہونے کا ثبوت قرآن مجید سے دیجیے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی ہونے کا ثبوت قرآن مجید سے دیجیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ کیا یہ کہنا درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو نہیں آئیں گے لیکن رسول آئیں گے؟ بالکل درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، میرے بعد نبوت اور رسالت دونوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ کیا کوئی شخص عبادت و ریاضت کے ذریعے نبی بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ نبوت کے ختم ہونے کا ثبوت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بتلائیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کا ثبوت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیجیے۔ عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اول الانبياء آدم واخرهم محمد۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، چاہے صاحب کتاب ہو یا صاحب کتاب نہ ہو، رسول صرف صاحب پیغمبر کو کہتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری رہتی تو کون نبی بنتے؟ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب۔ امت مسلمہ میں سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کس نے کیا؟ کذاب اسود انسی۔ اسود انسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ قتل کر دینے کا حکم دیا۔ اسود انسی کو کس صحابی نے قتل کیا؟ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرات صحابہ کا سب سے پہلا اجماع کس بات پر ہوا؟ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ بن حبیب کذاب کے خلاف جہاد پر۔ قذاب کے کیا معنی ہے؟ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ قذاب کیا مسلمہ کا نام تھا؟ نہیں، یہ مسلمہ کا لقب تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے اس کو دیا تھا۔ مسلمہ قذاب کون تھا؟ مسلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اب طلبہ کا پروگرام کی بالکل آخری کڑی محمد سلیمان اور محمد عاہل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سلیمان، میں آپ سے آسمانی کتابوں کے متعلق چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، ضرور کیجیے، انشاءاللہ میں آپ کو تسلی بخش جواب۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں کیوں نازل فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی کتاب کو صحیفہ اور بڑی کتاب کو کتاب کہتے ہیں۔ چار مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ توریت کس نبی پر نازل ہوئی؟ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا
والتوراة فيها هدى ونور. زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہے: وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. انجیل کس نبی پر نازل ہوئی؟ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہے: وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. قرآن کس نبی پر نازل ہوا؟ قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہے: مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. صحیفے کن پیغمبروں پر نازل ہوئے؟ صحیفہ حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئے. سب سے آخر میں کون سی کتاب نازل ہوئی؟ سب سے آخر میں قرآن مجید نازل ہوئی. کیا قرآن مجید میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے. آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے. اب قیامت تک کس کتاب پر عمل کرنا ضروری ہے؟ اب قیامت تک صرف قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں کیا ایمان رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ تمام کتابیں اور صحیفے اللہ کی ذات سے نازل ہوئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان تمام طلبہ عزیز کو مزید علم سے وابستہ رہنے، علمی میدان میں نمایاں مقام حاصل کرنے اور نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت کا ذوق شوق عطا فرمائے. اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ ہمارے طلبہ عزیز کا پروگرام پائے تکمیل کو پہنچا. اب ہمارے سامنے دو مہمان عظیم ہیں. ایک تو خود جو ہمیشہ اس ادارے سے وابستہ رہے، اس علاقے کی سرپرستی فرماتے رہے، یعنی آج کے ہمارے جلسے کے اس پروگرام کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب مدد اللہ علیہ